السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا یعنی میت پر کئی من گھی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگ سکی، اس کا قرآن سے کیا تعلق تھا؟ دوستو، تقسیم ہند کے زمانہ میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسر زعتر چند عین کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی تباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت قطعاً نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور تباعت و اشاعت کا کام جاری و ساری رہا۔ پھر برِ صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایات کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آ ہی گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے، یعنی آگ دان جہاں پر ہندو اپنی میت کو جلاتے ہیں۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بس یار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی، یعنی آگ نہیں کھا رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب جی نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے
اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح امرتس شہر کے مشہور قصبے ہوشیار نگر کو جاتے ہوئے راستے میں سکھ زمینداروں کا ایک گاؤں کھاپر کھیڑی پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک سکھ زمیندار کرم سنگھ کافی زرعی زمین کا مالک تھا۔ اس نے گاؤں کی آبادی سے باہر ہی ایک مکان بنا کر رہائش اختیار کر رکھی تھی اور 3-4 گھر بسا کر اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور میرے والد بزرگوار مرحوم جو حکیم بھی تھے اور میرا چھوٹا بھائی، ہم تینوں امرتسر سے بیساکھی کی منڈی کے بعد اپنے گاؤں راجہ تال کی طرف آ رہے تھے۔ ہماری اچھی خاصی زمینداری تھی۔ والد صاحب نے منڈی امرتسر سے ایک عمدہ بیل خریدا اور مشورہ ہوا کہ ہم تینوں بیل کو لے کر پیدل ہی گاؤں کو چلیں۔ چنانچہ تیسرے پیر ہم امرتسر سے روانہ ہوئے۔ شام کے قریب ہم مع بیل کے کرم سنگھ زمیندار کی بستی میں پہنچ گئے۔ والد صاحب اور کرم سنگھ کی کچھ پہلے کی جان پہچان تھی۔ کہنے لگے کہ آؤ آج رات یہی ٹھہریے اور تمہیں ایک سکھ مسلمان دکھلاؤں۔ ہم کرم سنگھ کی حویلی میں پہنچ گئے۔ 2-3 جوڑی بیل، چند بھینسیں اور اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی اپنا بیل وہی باندھ دیا۔ اتنے میں کرم سنگھ بھی باہر آ گئے۔ سلام دعا کے بعد ہمارے بیل کو چارہ ڈال کر وہ ہمیں اپنے رہائشی مکان میں لے گئے۔ شام کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم نے نماز پڑھنے کی بات کی تو کرم سنگھ فوراً ایک پتل کا نیا لوٹا پانی سے بھر کر لے آیا۔ کہنے لگا کہ لو وضو کرو اور یہی نماز پڑھو۔ ہم ذرا ہچکچائے کہ سکھ کے گھر میں نماز۔ کرم سنگھ ہماری جھجک دیکھ کر کہنے لگا کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ میرے گھر میں بہت مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اتنے میں اس کی بیوی بڑے باکس میں سے نئی دھلی ہوئی سفید چادر نکال کر لائی اور کہنے لگی لو اس پاک پوتر کپڑے پر نماز پڑھو۔ پھر چادر ایک صاف ستھرے چبوترے پر بچھا دی۔ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو کرم سنگھ اپنے مکان میں سے قرآن شریف 2-3 رومالوں میں لپٹا ہوا نکال کر لایا اور بڑے ادب سے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا آپ جو کچھ میرے گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اس قرآن شریف کی بدولت ہے۔ جب سے یہ قرآن شریف ہمارے گھر میں آیا ہے تمام تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ بیر کھیتوں میں اناج کے ڈھیر لگتے ہیں، مال مویشی کی بہتات ہے، بھینسوں کا دودھ سنبھالے نہیں سنبھلتا اور گھر میں اناج کی بوریاں بھری رہتی ہیں۔ یا والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ برکت والا نسخہ قرآن شریف آپ کے گھر میں کس طرح آیا؟ تو کرم سنگھ کی بیوی نے بتایا کہ سردار جی نے اپنی بستی میں ایک جولاہا بھی بسایا ہوا تھا۔ اس کی لڑکی بیاہی گئی تو وہ اکیلا رہ گیا۔ آخر وہ تھوڑے عرصے بعد بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے گھر کا سامان وغیرہ اس کے رشتہ دار جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے سب لے گئے۔ اس کا کوٹھا جو ہم نے اسے دیا ہوا تھا کافی عرصے تک خالی پڑا رہا۔ عرصے کے بعد ایک دن میں یوں ہی کوٹھے کے اندر پھر رہی تھی کہ کچی دیوار میں ایک طاق میں گرد و غبار سے لپٹا ہوا ایک بوسیدہ سا رومال نظر آیا جس میں کچھ لپٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں وہ لپٹی چیز اٹھا کر گھر لے آئی، گرد و غبار جھاڑ کر رومال کھولا تو دیکھا کہ ایک کتاب ہے۔ سردار جی باہر سے آئے تو کتاب دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو مسلمانوں کا قرآن ہے۔
پھر ہم دونوں کو قدرتاً اس قرآن شریف کی طرف زیادہ خیال ہو گیا۔ ہم نے اسے کھول کر ایک ایک ورق کو گرد و غبار سے صاف کیا، تو نئے ریشمی رومال لا کر ان میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور مکان میں اونچی جگہ پر بڑے ادب و احترام سے رکھ دیا۔ ہماری شیروار بھینس بڑی کڑوی تھی، دودھ دونے نہیں دیتی تھی۔ دوسرے تیسرے دن پکڑ کر باندھ کر دودھ نکالتے تھے، مگر شام کو آرام سے بھینس نے دودھ دے دیا اور پہلے سے کافی زیادہ دودھ دیا۔ بھینس متواتر آرام سے باقاعدہ اور زیادہ دودھ دینے لگی۔ ہمارا قرآن شریف پر یقین پختہ ہو گیا۔ ہم ہر ہفتے قرآن شریف کو نیچے اتار کر رومال کھول کر صاف کرتے، خوشبو لگاتے اور ادب کے ساتھ وہیں اونچی جگہ رکھ دیتے تھے۔ اس وقت سے آج تک ہمارا یہی دستور ہے۔ اب ہمارے گھر میں ہن برس رہا ہے، اس قدر برکت اور رونق ہوئی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ یہ برکت والا قرآن شریف مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم 1,00,000 روپے کے عوض بھی کسی کو یہ نعمت دینے پر تیار نہیں۔ کاش مسلمان بعمل ہوتے اور اس سے کوئی سمجھانے والا ہوتا تو وہ بھی یقیناً اسلام قبول کر لیتا۔ تو دوستو، یہ تھے 2 واقعے جو قرآن شریف سے محبت کے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہ تو تھے ہندو، انہوں نے تھوڑی سی محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں دنیا میں بھی اجر دیا۔ تو سوچیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کا ادب و احترام کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن کے ذریعے برکات سے نوازیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہمارا وہ یقین نہیں، ہم یقین نہیں کرتے، ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ عرصہ گزر جاتا ہے قرآن کو دیکھے ہوئے، قرآن پڑھا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ اگر ہم اس قرآن پر عمل کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ دوستو، کوشش کریں جتنا ہو سکے اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن مجید کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، اللہ سے توبہ کرے جو گناہ ہو گئے ہیں۔ میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما۔ آپ بھی گئے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔